مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں میں کسی بھی طرح شرکت جائز نہیں ہے، تو خود سے آگے بڑھ کر نہ کریں۔ بعض غیر مسلم اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہم تو تمہاری عیدوں میں شریک ہوتے ہیں، تم کیوں نہیں ہوتے؟ تو بھئی آپ کا مذہب نہیں روکتا، ہمارا مذہب روکتا ہے۔ اب اگر کوئی ہندو مسجد میں آنا شروع ہو جائے تو ہم تھوڑی مندروں میں جا کے عبادت کرنا شروع کر دیں گے؟ تو بھئی ان کے مذہب میں جائز ہے، ہمارے مذہب میں ہر آدمی اپنے مذہب کو فالو کرے۔ ہاں، ہم نیگیٹیوٹی نہیں پھیلاتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یعنی عیسائیوں کو بد اخلاقی سے پیش آئیں یا ہندوؤں سے بد اخلاقی سے پیش آئیں۔ تو اسلام کی ایک باؤنڈری ہے، اسلام نے دوسرے لوگوں کے، دوسرے مذہبوں کے مذہبی تہواروں کو سیلیبریٹ کرنے کا بالکل آپ کو اجازت نہیں دی ہے، کیونکہ اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو درست نہیں مانتا، اسلام کا دعویٰ ہے اور اس پہ اسلام کے دلائل ہیں۔ تو مذہبی رسومات میں بہرحال شرکت جائز نہیں، کیونکہ اس میں آپ ان کے مذہب کی تائید کر رہے ہو جو کہ اسلام کے بالکل اگینسٹ ہے، اسلام نہیں مانتا۔ اسلام کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَإِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، دین اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہے۔ البتہ اسلام اس بات کو زبردستی مسلط نہیں کرتا، جو یہ دعویٰ مانتا ہے ٹھیک ہے مانے، نہیں مانتا تو اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنا دعویٰ زبردستی کسی پہ ٹھوسیں یا منوائیں، مانے ٹھیک ہے، نہیں مانے تو بھی ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی مسلمانوں کی حکومتیں رہی ہیں، جیسے ہندوستان میں 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، مگر کبھی کسی ہندو کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا۔ ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان بہت محبت سے رہے ہیں 1000 سال۔ ہاں، جو سرداروں کی جنگیں ہونا وہ تو ہر دور میں ہوتی رہی ہیں، جو حکمرانوں کی آپس کی جنگیں، لیکن جہاں مسلمانوں نے حکومت کی ہے وہاں عوام میں یہ فرق مسلمانوں نے کبھی بھی نہیں کیا کہ ہندوؤں کے ساتھ الگ سلوک اور عیسائیوں کے ساتھ الگ سلوک، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا اور اب بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان میں دیکھ لیں آپ، الحمدللہ یہاں ہندو بھی محفوظ ہیں، عیسائی بھی محفوظ ہیں۔ کوئی جذباتی لوگ کوئی الٹا سیدھا کام کر لیں تو اس کی مخالفت ہوتی ہے، الحمدللہ کوئی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا ان جذباتی لوگوں کے عمل کو۔ تو اتنی رواداری کہ ان کی مذہبی رسومات میں شرکت کی جائے یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ تو ویسے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ہدیے بھیجنا، گفٹ بھیجنا، کھانا کھلانا ان کو، یہ ٹھیک ہے، یہ کام کریں آپ، جو نہیں کرنے کا وہ نہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کرسمس کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن آج میرے مخاطبین عیسائی برادری ہے۔ شاید میری جو ابھی میں آپ کے سامنے بات کروں گا اس کے مخاطبین مسلمان نہیں ہیں۔ جو ہمارے عیسائی بھائی ہیں ان کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، قطع نظر اس سے کہ یہ نظریہ درست ہے یا غلط ہے، یہ تاریخ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ وہ اگر ایک دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور خوشی کا دن مناتے ہیں تو یہ عیسائیوں کا مسئلہ ہے، ان کا مذہب کیا کہتا ہے وہ جانیں، ان کا مذہب جانیں، ان کا کلچر جانیں، اس سے ہمیں بحث نہیں ہے۔ اور ہمیں اس سے بھی بحث نہیں ہے کون کس مذہب کو فالو کر رہا ہے، لیکن بہرحال ایک انسان اپنے نظریات کو ایک اچھے انداز میں، ایک دعوت کے انداز میں پیش ہر ایک کے سامنے کر سکتا ہے۔ سامنے والے کی مرضی ہے، اسے قبول کرے، اسے مسترد کرے۔ تو میں آپ کے سامنے اس قرآن کی وہ آیت رکھنا چاہتا ہوں جس میں قرآن مجید نے اہل کتاب کو، کیونکہ قرآن عام غیر مسلموں سے عیسائی اور یہودیوں کو الگ کر کے بیان کرتا ہے۔ جب قرآن یہود اور عیسائی کے علاوہ کسی سے خطاب کرتا ہے تو ان کو مشرکین سے تعبیر کرتا ہے، کافر سے تعبیر کرتا ہے، لیکن جب یہود و نصارہ سے قرآن خطاب کرتا ہے تو ان کو اہل کتاب، ان کو تھوڑی عزت دیتا ہے قرآن کہ وہ کتاب کو ماننے والے ہیں، تورات اور انجیل کو، بائبل کو ماننے والے لوگ ہیں، اور ان کے لیے کچھ احکام بھی قرآن نے الگ بیان کیے ہیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله۔ کہ اے نبی آپ عیسائیوں سے اور یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے، مشترک ہے۔ تمہاری آسمانی کتابیں بھی وہی کہہ رہی ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے، اور وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ معبود صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ معبود کی ڈیفینیشن کیا ہے، خدا اور گاڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ جو کچھ کرنے میں کسی لاجک کا، کسی سبب کا محتاج نہ ہو۔ وہ آدم کو براہ راست مٹی سے پیدا کر سکتا ہے، وہ کچھ بھی کرنے میں، وہ عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے۔
اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اصولوں میں بند کر دیا ہے. جب ہمیں کوئی چیز جلانی پڑتی ہے تو اس کے لیے ہمیں آگ کا سہارا لینا پڑے گا, لیکن اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے اور وہ آگ میں ڈلنے کے باوجود بھی نہ جلیں. یہ بات یہود بھی مانتے ہیں, یہ عیسائی بھی مانتے ہیں, یہ بات مسلمان بھی مانتے ہیں. تو اللہ کی ذات وہ واحد ذات ہے جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہیں ہے. وہ آگ میں جلتے ہوئے کو بھی آگ سے بچا سکتا ہے, وہ سمندر میں ڈوبتے ہوئے کو بھی بچا سکتا ہے. تو قرآن اہل کتاب کو دعوت دے رہا ہے, تعالوا آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. تو اسلام میں اور اہل کتاب میں بہت سی باتیں مشترک ہیں, لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے وہ عقیدہ توحید ہے. اور عقیدہ توحید کا مفہوم یہ ہے کہ خدا صرف ایک ہے, صرف زبان کی حد تک نہیں بلکہ حقیقت میں بھی. آپ نے اس خدا کے سوا کسی کو نہیں پکارنا. لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا. اور قرآن حضرت عیسیٰ ابن مریم کی مثال دیتا ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, یہ قرآن کی آیت ہے کہ عیسیٰ کی مثال, مسیح کی مثال اللہ کی نظر میں ایسے ہے جیسے آدم کی مثال. خلقہ من تراب, آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. آدم کے نہ باپ تھا نہ آدم کی ماں تھی, تو آدم بھی اللہ کے ایک بندے تھے, وہ معبود نہیں ہیں, نہ وہ خدا کے بیٹے ہیں. اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ اور بغیر ماں کے آدم کو پیدا کر دیا. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ آدم کی, عیسیٰ کی مثال بھی آدم کی ہے. تو عیسیٰ تو پھر بھی ماں سے پیدا ہوئے ہیں, باپ نہیں تھا. تو خدا کی یہ قدرت ہے کہ جب چاہتا ہے بغیر باپ اور ماں کے پیدا کرتا ہے, اور جب چاہتا ہے بغیر باپ کے پیدا کرتا ہے. تو قرآن اس سے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے اگر پیدا ہوئے ہیں تو وہ گاڈ نہیں ہیں, وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں, وہ اللہ کی قدرت کا ایک اظہار ہیں. وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مریم, اللہ نے کلمہ کن کی طاقت سے ان کو پیدا کیا. یہ کلمہ کن کی طاقت حضرت مریم کے رحم میں یہ روح پھونکی گئی ہے, اور اس کن کی طاقت سے اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کیا. اس لیے عیسیٰ ابن مریم کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے, اللہ کا کلمہ. تو الحق من ربی کا, قرآن کہتے ہیں حق وہ ہے جو تیرا رب بیان کر رہا ہے. فلا تکونن من الممترین, آپ شک کرنے والوں میں ہرگز نہ ہو. اور پھر قرآن خصوصیت کے ساتھ اہل کتاب کے بارے میں ایک خوشخبری دیتا ہے اہل اسلام کو. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. فرمایا کہ اے نبی آپ اسلام کے سب سے قریب ترین دیکھیں گے جس مذہب کو, وہ کرسچن ہیں, وہ عیسائی لوگ ہیں جو آپ کو اسلام کے سب سے قریب نظر آئیں گے. اور آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ جو مذہب قبول کرنے والی قوم ہے, اسلام قبول کرنے والی قوم ہے, وہ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ کرسچن ہیں, سب سے زیادہ عیسائی ہیں. اور اس کی قرآن وجہ بھی بیان کرتا ہے, ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. وجہ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ عیسائی مذہب کی تعلیمات میں رہبانیت ہے, دنیا سے بے رغبتی ہے, اور اس مذہب کی تعلیمات میں حق کو قبول کرنا ہے. اس کو اتنا زیادہ عیسائی مذہب میں فوکس کیا گیا ہے کہ جب اہل کتاب اور عیسائی کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور وہ اس کو سمجھتے ہیں, تو قرآن کہتا ہے تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ, اے مخاطب تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہنا شروع ہو جاتی ہیں. مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ, اس لیے کہ یہ حق کو پہچان جاتے ہیں. آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں قرآن کی سورہ مریم پڑھیں, کیسے اللہ نے حضرت مریم کو اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ڈیفائن کیا ہے, اور کیسے ان کی تعریفیں کی ہیں, اور کیسے ان کے معجزات کا ذکر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کیسے مٹی کا ایک پرندہ بنایا کرتے اور اس میں پھونک مارتے, اور وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو جایا کرتا تھا. تو قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ عیسائی اسلام کے سب سے زیادہ قریب ہے, اور عیسائی قوم من حیث القوم مسلمانوں سے سب سے کم دشمنی رکھنے والی قوم ہے. اس کی ایک وجہ بھی بیان, یعنی اس کی ایک عقلی لاجک بھی ہے, وہ یہ ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ ابن مریم پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں, جبکہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہیں. تو یہ ٹھیک ہے کہ عیسائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں, لیکن ہماری رائے میں عیسائی ایک نبی کا انکار کر رہے ہیں, باقی تمام پیغمبروں کو مان رہے ہیں. اس کے مقابلے میں یہودی
عیسیٰ ابن مریم کا بھی انکار کرتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرتے ہیں, تو وہ اسلام سے نسبتاً دور ہیں. اور یہود اور عیسائی کے علاوہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں وہ کسی بھی پیغمبر کا اقرار نہیں کرتے, تو اسلام سے اور زیادہ کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں. تو قرآن یہ دعوت دیتا ہے کہ مجھے پڑھو, مجھے سمجھو, اور میں تمہیں حقیقی توحید کی طرف بلا رہا ہوں. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم حق کو پہچاننے کی کوشش کریں. میری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں مجھے حق نظر آتا ہے میں اس کو فالو کروں. ہماری عیسائی برادری کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں ان کو حق نظر آتا ہے وہ اس کو فالو کریں. ہندوؤں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں اس کو حق نظر آتا ہے وہ اس کو فالو کرے, کیونکہ قیامت کے دن کوئی کسی قومیت کی بیس پہ اس کی بخشش نہیں ہوگی. قیامت کے دن بخشش اس پر ہوگی, قیامت کے دن اجر اس پہ ملے گا کہ کس نے حق کو فالو کیا اور کس نے حق کے راستے کو چھوڑا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور باطل راستوں سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.